اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں سب سے پہلے اراکین چینل ون کی جانب سے میں تمام ناظرین آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان، جو ماہ عظمت، ماہ کرامت، ماہ شرافت، ماہ فضیلت، ماہ برکت ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کریں اور اس کے بندوں کی خدمت کریں۔ چینل ون کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے، اور یقیناً اس ماہ مبارک میں ہم تمام اراکین چینل ون اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے گا، ہم زیادہ سے زیادہ خدمت خلق انشاءاللہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج ہمارے درمیان حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہیں، ہم ان کی خدمت میں بھی سلام کے بعد مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک آپ کو مبارک ہو، بہت بہت آغا۔ آپ سب کو مبارک ہو، ناظرین اور سامعین کو بھی مبارک ہو، اور اللہ اس مہینے کی تمام برکات کو ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ آغا آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے پروگرام بسم شروع اللہ۔ کریں، کیونکہ آپ جب بھی آتے ہیں تو سوالات کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، تو میں بغیر وقت ضائع کیے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس شہر سے سوال ہے۔ ہیلو، السلام علیکم، ہم اندھیری سے بول رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ ہمارے شوہر کو یہ پیٹ میں مطلب ان کے پتھری ہے، جس کی وجہ سے مطلب ٹریٹمنٹ وغیرہ سب چالو ہے، دوا وغیرہ، اور ڈاکٹر نے پانی وغیرہ بھی پینے کے لیے کہا ہے زیادہ۔ تو ابھی رمضان ہے جس کی وجہ سے مطلب روزہ وغیرہ رکھیں گے تو دوپہر میں کا بھی دوا ہے، جو دوپہر میں بھی کھانا پڑتا ہے دوا، اور پانی وغیرہ بھی پینا پڑتا ہے، تو جس کی وجہ سے رمضان ہے روزہ مطلب رکھیں گے تو کیسے مطلب نہ دوا کھا پائیں گے نہ پانی پی پائیں گے۔ تو یہی سوال تھا کہ مطلب کیا کر سکتے ہو، بس۔ اللہ حافظ۔ پہلا ہی سوال ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہے کہ شوہر ان کے بیمار ہیں، پتھری ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے دن بھر پانی زیادہ پینے کے لیے اور دوائیں لینے کے لیے کہا ہے، اگر پانی کم پئیں گے تو مرض بڑھ سکتا ہے، اس سلسلے میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے مریض کے اوپر روزے کو ساقط قرار دے دیا ہے، جیسا کہ یہ مجبوریاں بیان کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر روز کے بدلے میں 750 گرام فدیہ کسی نادار مومن فقیر کو دے دیا کریں۔ شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، السلام علیکم مولانا صاحب۔ میرا سوال ماہ رمضان کے لیے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہو، ابھی پڑھنا شروع کیا ہو اور رمضان کا مہینہ آ جائے، تو کیا وہ گھر میں قرآن مجید کا تلاوت ہندی میں کر سکتے ہیں اور ان کا ثواب اس میں کم ہو جاتا ہے کیا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں نماز قضا نہیں ہوتی ہے، وہ معاف ہے، لیکن رمضان مہینے میں روزہ قضا ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور اس کا جواب دیں، خدا حافظ۔ ہماری بہن کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ اگر عربی نہیں آتی ہو، اور خاص طور سے ماہ مبارک میں تلاوت کلام پاک کا زیادہ ثواب ہے، تو اس میں اگر دوسری زبان میں ہم قرآن مجید پڑھ لیں تو اس کا ثواب کیا کم ہو جائے گا؟ ترجمہ بھی پڑھتی رہیں، اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے سورہ الحمد کو، سورہ قل هو اللہ کو بہرحال پڑھتی رہیں، چاہے وہ دن میں 1000 مرتبہ ہو جائے، 2000 مرتبہ ہو جائے، ترجمہ بھی پڑھتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ خواتین کو حالت حیض میں نماز معاف ہے، اور رمضان کے روزہ کے سلسلے میں کیا حکم ہے شریعت؟ جب ان کی وہ تکلیف ختم ہو جائے تو روزہ شروع کر دیں، اور جتنے دنوں انہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں ماہ مبارک کے بعد، عید کے بعد سے وہ روزے رکھ سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں رامپور سے ریاض الدین۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت بی بی فاطمہ زہرا جس وقت حاملہ تھیں تو اس وقت عمر فاروق اعظم نے جو دروازہ کھولا ہے تو اس میں ان کا عمل جو ہے شکست ہو گیا، یہ بات صحیح درست ہے؟ یہ معلوم کرنا۔ یہ رامپور سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو شکم مبارک میں حضرت محسن شہید ہوئے، اس سلسلے میں سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر کے بعد دنیا سے زخمی حالت میں گئی ہیں، اور جناب محسن کی شہادت بھی ہوئی ہے،
اور اس کو تاریخی اعتبار سے ایک دو نہیں لکھا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے، علماء اہل سنت نے لکھا بھی ہے، اور اب تو ماشاء اللہ میڈیا کے اوپر بھی یہ سارے تمام ثبوت پائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو تاریخیں ہیں اس تاریخ کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ فاطمہ زہرا کو کچھ لوگوں نے آ کر کے ان کے گھر پر دروازے کو گرایا ہے، اور گرانے کے بعد ان کے بچے کو شہید کیا، اور دروازے اور در کے درمیان وہ پس کے رہ گئی۔ اس واقعے کو سبھی نے لکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب وہ آپ اگر کلپ دیکھیں گے تو مولانا اسحاق فیصل آبادی نے بھی اس کے اوپر جو علماء اہل سنت کے ہیں انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور نیٹ کے اوپر یہ کلپ موجود ہے۔ لہذا ہمارے یہ سائل اگر اس کلپ کو بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حقیقت بالکل صحیح ہے، تاریخی طور سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں مسٹر علی بول رہا ہوں، ڈسٹرکٹ درگ سے، چھتیس گڑھ سے۔ میرا تمام ون چینل والے تمام جو اس میں کام کرتے ہیں ان سب کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ون چینل کے ذریعے سے تمام دنیا میں شیعوں کا نام اونچا کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے سبجیکٹ کیا ہے آپس میں ہیومن سورس کا، یہ سب آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے۔ آج کے وقت میں جبکہ ہر جگہ دنگے فساد اور بھائی بھائی کو مار رہا ہے، ایسے وقت میں ون چینل ایک بہت ہی بڑا کام کر رہا ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی ون چینل میں مولانا لوگ ہیں، جتنے بھی اس میں سے جڑے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کا میں اور اپنے فیملی کی طرف سے ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا پروردگار عالم ہمارے اہل بیت کے جو فضائل ہیں، مسائل ہیں، نوحہ مرثیے جو ہمیں ون چینل کے ذریعے سے سننے کو ملتے ہیں، اس ون چینل کا پروردگار عالم کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اور میں سبھی کام کرنے والے ون چینل سے جتنے بھی لوگ جڑے ہیں ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ جتنی امداد ہم ہماری طرف سے ہو سکے تو ہمیں ون چینل کو دینا چاہیے، کیونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اسلام بچانے کے لیے اپنا گھر بار لٹا دیا تھا، تو ہم تھوڑی سی امداد کر کے ون چینل کو اور ترقی دینا چاہیے۔ میرا کوشچن یہ ہے مولانا صاحب کہ بتائیے کہ جو ہم مومنین، جو ہمارے مومنین ہیں، وہ جب زیارت پڑھتے ہیں ون چینل کے ذریعے سے، ہم زیارت کے لیے امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، تو ہم جو ہے کھڑے ہو کر کے امام حسین کے روضے کی طرف۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے چینل ون کی تعریف کی ہے۔ یہ چینل ون جو ہے محض شیعوں کا چینل نہیں ہے، بلکہ عامت المسلمین، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ پیغام انسانیت پہنچانے کا چینل ہے، اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم انسانیت کو جوڑیں، ہم انسانوں کے درمیان میں جو فتنہ فساد ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں اور دلوں کو جوڑیں۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ان کا ایک سوال جو ہے وہ مبہم رہ گیا کیونکہ بیچ میں لائن کٹ گئی۔ اس زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ غالباً یہ فرما رہے تھے کہ چینل پہ جو زیارت مختلف معصومین علیہ السلام کی، خصوصاً سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت آتی ہے، اگر ساتھ میں پڑھیں تو ان کو ثواب ملے گا اس کا؟ قرآن مجید کی تلاوت اور زیارت ائمہ ہدیٰ اور دعائیں جو بھی نشر ہو رہی ہیں، اگر اس کو دہرایا جائے تو وہی ثواب ملے گا جو دیکھ کر پڑھنے میں ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی میرا نام صفت زہرا ہے، میں دلی سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو سنی قوم تراویح پڑھتی ہے وہ شیعہ قوم کیوں نہیں پڑھتی؟ اگر پڑھتی ہے تو کس طرح سے پڑھی جاتی ہے تراویح؟ میرا سوال یہی تھا، پلیز مجھے اس کوشچن کا آنسر دے دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہماری یہ بہن سوال کر رہی ہیں کہ شیعہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تراویح سنت پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کا دیا ہوا۔ قرآن مجید کہتا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر دے اس کو لے لو، اور جس سے پیغمبر منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو تراویح نہ پیغمبر اکرم نے پڑھی، نہ تراویح خود خلیفہ اول ابو بکر نے پڑھی، نہ تو ابتدائے زمانہ میں خلیفہ ثانی عمر نے پڑھی،
یہ آخر دور میں شروع کیا ہے خلیفہ ثانی عمر نے. جب انہوں نے شروع کیا ہے تو پھر خلیفہ چہارم نے بھی تراویح نہیں پڑھی ہے. تو تراویح اصلاً اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں بھی نہیں ہے اور تراویح اہل سنت کے ہاں بھی نہیں کسی کتاب میں ہے. یہ بعد میں اپنے زمانے کے آخر دور میں حضرت عمر نے بڑھائی تھی اور جو چلی آ رہی ہے. اس لیے ہم لوگ نہیں پڑھتے کہ چونکہ پیغمبر نے بھی نہیں پڑھی, خلیفہ اول نے بھی نہیں پڑھی اور خلیفہ چہارم نے بھی نہیں پڑھی. ایک ایجاد ہے جو خلیفہ ثانی کی ہے. دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے. میں شہناز نقوی دلی سے بول رہی ہوں. جاوید بھائی میرا سوال یہ ہے, مولانا صاحب سے ذرا پوچھ کر بتائیے کہ رمضان میں مطلب جیسے کہ میں نے اپنی ساس کے لیے قرآن شروع کیا ہے اور وہ نہیں ملتا ہے, اور اگر رمضان آ جاتا ہے تو وہ قرآن مطلب میں اپنی ساس کو بخشوں یا جیسے کہ رمضان میں پڑھا جاتا ہے اور بخشا جاتا ہے ان کو بخشوں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے مطلب سے میں اتنی بیمار ہوں, اب میں کہاں تک اپنی بیماریاں بتاؤں. میں اتنی بیمار ہوں کہ کئی سال میرے روزے رکھتے نہیں رکھتی ہوں اور کئی سال گزر گئے مجھے روزے رکھے ہوئے. تو مولانا صاحب میری سارا دن کی دوائیں ہیں, صبح سے لے کے رات تک میں دوائیں کھاتی ہوں, تو اس لیے مجھے ڈاکٹر نے بھی روزے رکھنے کو منع کر رکھا ہے. تو یہ بتائیے کہ میں اس کے لیے مطلب کفارہ وغیرہ یا کوئی ایسا مجھے بتائیے کہ جس سے مطلب یہ ہے مجھے اتنا وہ ہوتا ہے احساس کہ میں کتنی گناہ گار ہوں کہ میرے روزے نہیں ہو رہے. تو آپ اس کا کوئی کفارہ یا کچھ ایسا بتائیے کہ جس سے مطلب میرے روزے کا وہ ہو جائے, کفارہ ادا ہو جائے کہ میرے روزے نہیں ہو رہے, میں بہت زیادہ احساس کرتی ہوں. اور یہ ہے کہ مطلب نماز تک حد تو یہ ہے کہ میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں بیٹھ کے اوپر. اچھا, السلام علیکم. یہ ماہ مبارک رمضان میں کئی سالوں سے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا, خود ان کی صحت اس طرح کی نہیں. تو ابھی آپ نے اس کا جواب دیا ہے کہ فدیہ اس کا دیں, کفارہ نہیں فدیہ ہے. بالکل فدیہ دیتی نہیں, ہر روز 750 گرام. اور نماز پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ جت قدر ممکن ہو سکے مثلا ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں, دوسری بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں, تیسری بھی میں پھر کھڑی ہو سکتی ہیں. تو جس طرح سے بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں, کوئی مذاق نہیں. فدیہ کے سلسلے میں چونکہ آغاز ماہ مبارک ہے, ایک وضاحت اور فرما دیں کیونکہ یہ سوالات آئیں گے انشاءاللہ. تو پہلے سے جواب دے دیا جائے کہ فدیہ جو ہے اگر ایک شخص کو پتہ پورے مہینے روزے نہیں رکھ سکتا, یقین ہے اسے بیماری کی وجہ سے, عذر شرعی ہے, تو وہ پہلے سے ہی وہ فدیہ 30 دن کا دے سکتا ہے یا اس کو عید کے بعد دینا ہے؟ نہیں, پہلے بھی دے سکتا ہے, کوئی مذاق نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ کی ترجمے والی کتاب ہے جس میں خطبہ نمبر 131 بصرہ کے حالات سے ایک پیراگراف پڑھ رہا ہوں جس میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب سے ایک شخص جو بنی قلب قبیلے سے تھا, اس نے کہا یا امیر المومنین, آپ کے پاس تو علم غیب ہے. جس پر آپ نے مسکرا کر کہا اے قلبی بھائی, یہ علم غیب نہیں ہے لیکن ایک صاحب علم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا علم ہے. علم کا غیب تو قیامت کی گھڑی جاننے کا نام ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اللہ عنده علم الساعہ والی آیت میں شمار کیا ہے. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کوکھ میں کیا ہے, نر ہے کہ مادہ, بدصورت ہے کہ خوبصورت, کون جہنمی ہے کون جنتی ہے, سخی ہے کہ کنجوس, کم نصیب ہے کہ خوش نصیب. یہ وہ علم ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب رہی دوسری باتوں کا علم, تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کوکھ میں کیا ہے, تو پھر جنگ صفین میں حضرت علیہ السلام نے مالک اشتر سے کہا تھا اے مالک, تمہارے سامنے جو بھی آتا تھا تم اسے قتل کرتے تھے, جبکہ میرے سامنے جو آتا تھا میں دیکھتا تھا کہ اس کی پشت میں کوئی مومن تو پیدا نہیں ہونے والا. مولانا جاوید بھائی,
بس اس کی وضاحت چاہتا ہوں. شکریہ. مختصر یہ کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علم غیب صرف جب اللہ کے پاس ہے اور جو عطا کرتا ہے اپنے معصومین کو، اپنے نبی کو، امام کو، اتنا ہے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا مالک اشتر سے کہ تم بظاہر لوگوں کو دیکھ کے قتل کر رہے ہو، میں صلب دیکھ کے قتل کرتا ہوں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز غیب ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. یقیناً، بے شک. جب اللہ کے لیے غیب ہی نہیں ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، چونکہ غیب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے غیب نہیں ہے. جی. اللہ کے لیے ہر چیز حاضر ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبے کے اندر فرمایا، خود اس کے اندر جواب بھی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم کے حصے منتقل فرمائے ہیں پیغمبر کی طرف. اللہ نے پیغمبر کو باخبر کیا ہے اور پیغمبر نے امیر المومنین کو بتایا ہے. تو اب پتہ چلا کہ غیب وہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ سامنے والے کے علم میں نہ ہو، وہ غیب ہے. اور اہل بیت وہ تھے جن کے سامنے ہر چیز تھی، وہ ہمارے مقابلے میں غیب ہے، ان کے مقابلے میں غیب نہیں ہے. لہٰذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قبل از تخلیق کائنات نور کی شکل میں پیدا کر دیے گئے تھے اور اہل بیت کے بعد کائنات بنی ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے کائنات کے ہر ذرے کا علم ان کو دیا ہے. بے شک. اس کے بعد اصول کافی میں ایک حدیث ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں کہ وہ جب چاہتے ہیں کسی چیز کو معلوم کر لینا تو معلوم کر لیتے ہیں. آج کے لیے بہت اچھی ہے. ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نے ایک مریض کو دیکھا اور مریض کو دیکھنے کے بعد اس نے نہیں چاہا کہ اس کی رپورٹ پڑھیں تو نہیں پڑھتا، اور جب وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیماری کو معلوم کر لیں تو معلوم کر لیتا ہے. تو جس طرح سے ایک طبیب ہو چاہنے پر وہ بیماریوں کو معلوم کر لیتا ہے، لیکن جب نہیں چاہتا تو نہیں چاہتا. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اس لیے کہ زقنی زقا، جو علم پیغمبر کو اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے پیغمبر کو جو علم دیا ہے اس کا تذکرہ قرآن کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم. ایک ظرف نبوت میں جتنی سمائی تھی وہ سب دے دیا. سبحان اللہ. تو جب اللہ نے سب علم دے دیا تھا تو کوئی علم ایسا نہیں تھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو پوشیدہ تھی. جب پوشیدہ نہیں تھے تو وہ سارے کا سارا علم پیغمبر نے امیر مومنین کو دیا. زقنی زقا، اور جو لفظ استعمال کی ہے کبوتر کے بھرانے کو بولتے ہیں زقنی زقا. اب کبوتر اور دوسرے جانور میں ایک فرق یہ ہے کہ مثلا گائے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو گھاس خود کھاتی ہے، دودھ بن کے منتقل ہوتا ہے، لیکن کبوتر جس دانے کو چگتا ہے بے عینہ ہی منتقل کر دیتا ہے. تو علم امامت بے عینہ ہی علم نبوت ہے، فقط منصب کا فرق ہے. جیسے ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک کلکٹر ہو گیا ہے اور ایک آئی جی ہو گیا ہے، دونوں کے منصب الگ ہیں لیکن خاندان ایک ہے اور باپ ایک ہے. تو پروردگار عالم دینے والا علم کا ہے، دونوں کو علم دیا، ایک کو بالواسطہ دیا، ایک کو بلا واسطہ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں اگلا سوال کس شہر سے. میں دلی سے بول رہی ہوں، سینا رضوی. میں پوچھی تھی کہ اگر جمعے میں دوسری رکعت میں جائے، جیسے پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے اور اگر دوسری رکعت میں جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ملنا ہے؟ پلیز اس کا جواب دے اور چینل کو اللہ بہت بہت ترقی دے. جمعے کی نماز میں اگر پہلی رکعت ہماری چھوٹ جائے تو دوسری رکعت میں اگر شامل ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. دوسری رکعت پڑھنے کے بعد سے جب امام سلام پڑھ رہا تو اس وقت اٹھ جائیں، اس کے بعد اپنی ایک رکعت نماز کو مکمل کریں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں شیرین نوی ممبئی سے بات کر رہی ہوں. قرآن اور حدیث کی روح سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ ہر لمحہ انسان کو برے کاموں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس طرح شیطان کی کامیابی یہ ہے کہ اولاد آدم جہنم کا ایندھن بنے. قرآن اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد آدم میں سے اکثریت جہنم کا ایندھن بنے گی اور اقلیت یعنی کم لوگ جنتی ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ
کیا یہ شیطان مردود کی جیت نہیں ہے؟ پلیز اس کی وضاحت کیجیے، مہربانی ہوگی۔ ہماری بہن کا سوال ہے، اکثریت بقول ان کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اکثریت جہنم کا ایندھن بنے گی، تو یہ کیا شیطان کی جیت نہیں ہے؟ قرآن مجید کی جس آیت کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، جی اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ لہم قلوبن، ان کے پاس قلب ہے لیکن اس سے سوچتے نہیں، ولہم اعین، ان کی آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں۔ تو جیت اور ہار کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کالج میں کسی لڑکے کو والدین نے داخل کر دیا ہے تو اب یہ کالج کی ذمہ داری نہیں ہے، کالج انتظام تعلیم کا کرتا ہے، پڑھنا خود اس لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ پروردگار نے عقل و شعور و خرد و ادراک دے دیا ہے، اب انسان اگر چاہے اس کو کام میں لائے گا تو بہتر ہے، اور نہیں لائے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ حکومتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ سگریٹ نہ پیو، لوگ نہیں مانتے، تو حکومت ہاری نہیں ہے بلکہ ہارا وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ ہدایت کو ضلالت پہ اللہ نے ممتاز کر دیا، اس کے بعد میں انسان کے اب انسان کو اختیار ہے، چاہے ہم نے تمہارے لیے دونوں چیزیں رکھی ہیں، ان علینا للہدا، ہدایت رکھی ہے، اب تم کو چاہیے ہدایت کو اختیار کر لو، فالہمہا فجورہا وتقواہا، چاہے تم الہام کی باتوں کو سنو یا فجور کی باتوں کو اما شاکرا و اما کفورا، تم چاہے شکر کرو یا کفر کرو، ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کے خود اختیار کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال لیتے ہیں۔ سنبل سے شہانہ بول رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جو زیارت کی نماز اماموں کی پڑھی جاتی ہے، کیا وہ پنجگانہ نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا خدا حافظ۔ جو ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں اور زیارات پڑھتے ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پنجگانہ نماز سے پہلے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وقت نماز نہیں ہوا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، جی، اور اگر اول وقت ہے تو پہلے نماز پنجگانہ پڑھیں، اس کے بعد زیارت اور اس کی نماز پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میرا کوشچن ہے کہ عورتیں جب ذکر کرتی ہیں گھر میں چلتے پھرتے، ہم یاد الہی یا صلوات پڑھتے رہتے ہیں، اور اس وقت اگر محرم گھر میں ہو تو کیا ضروری ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے؟ عورت گھر میں مستورات جو ہوتی ہیں جب ذکر کرتی، نماز کے علاوہ ذکر کرتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، صلوات پڑھتی ہیں، اور محرم ہی سے گھر میں موجود ہوں، تو اس وقت کیا سر ڈھکنا واجب ہے ان کے لیے؟ نہیں، محرم کی موجودگی میں سر کا ڈھانکنا ضروری نہیں، اور ذکر اور اوراد اور تلاوت قرآن جو زبانی کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی سر کا ڈھکنا ضروری نہیں ہے، آداب میں ہے لیکن واجب نہیں۔ جب وہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں تو اس کے آداب میں سے تو آ جائے گا، جی، قرآن کے آداب پڑھنے کے ہیں، لیکن چلتا پھرتا آدمی جس کیفیت میں بھی ہے وہ کر سکتا، اور عورت کا محرم کے سامنے سر کا کھلا رکھنا کوئی عیب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہم فرید آباد سے بول رہے ہیں مولانا، ہم سے یہ معلوم کرنا ہے کہ جو اس کا پیسہ نکالتے ہیں اس میں جو سہمی امام ہوتا ہے اس میں ہم مدرسے میں یہ سب جگہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب غربا ہے جو یتیم ہے، جو مطلب بیوہ ہے اور وہ سادات سے نہیں ہے، تو کیا ان کو وہ سہمی امام والا پیسہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سہمی سادات کا پیسہ سادات کو دینا ہے، اور سہمی امام کا پیسہ جو ہے صرف آپ کے امام میں جاتا ہے، مدرسے ہیں یا دوسرے یتیم خانہ ہو گئے، اس طرح سے، لیکن اس میں ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ یہ ہم کو پلیز بتائیے گا پلیز۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں سہم امام کسی محتاج کو بغیر شریعت کے حاکم شرع کے اجازت دے سکتے ہیں؟ سہم امام کوئی بھی خرچ نہیں کر سکتا ہے، وہ امام کا حصہ ہے، یا مجتہد جامع الشرائط خرچ کرے گا، یعنی جس کی تقلید کرتے ہیں وہ خرچ کر سکتا ہے، یا اس کی اجازت سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام رئیس فاطمہ، دلی سے رئیس فاطمہ جی۔ سوال یہ ہے کہ چینل مجھے کیا ہمارے سارے گھر کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اتنا زیادہ کہ مجھے لگتا ہے میری عمر شاید اور بڑھ گئی اس چینل کی وجہ سے، میں اور جیوں گی 10-20 سال، اتنا پسند ہے ہم لوگوں کو یہ چینل۔ اللہ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ اس چینل میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں سب کو کے لیے دعا ہے میری، اور سوال میں بعد میں کروں گی، اب تو میں اتنا ہی تعریف ہی کرنا چاہ رہی تھی بس۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔
آگے بڑھتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، میرے بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ابو طالب کے 10 بیٹے تھے یا نہیں. نام علیکم. یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کیا 10 بیٹے تھے؟ نہیں، 10 بیٹے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نہیں تھے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام محمد ظہیر ہے، میں کارگل سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے، قرآن کو سمجھ کے بولنے کے حساب ہے کیا ایسے ہی عربی زبان بولنا افضل ہے؟ پلیز اس کا جواب دے دیجیے. ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں قرآن مجید عربی میں پڑھنا یا سمجھ کے پڑھنا ترجمے کے ساتھ ثواب کس میں زیادہ ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے خود کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ان قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی آیتوں پر عمل ہو سکے. اور اگر کوئی شخص مثلا نہیں کسی وجہ سے پڑھنا چاہتا ہے تو ہجوم بھی پڑھ لے سرسری تو بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن تدبر کے ساتھ پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی. شکریہ. اگلا سائل کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میرا نام زینت خان ہے، میں ممبئی سے بول رہی ہوں. میرا سوال تھا جو مجھے دیکھنے نہیں ملا، یہاں پہ کیبل کٹ گیا تھا پورے ایریے کا، اسی لیے مجھے دیکھنے نہیں ملا. میں اسی لیے پھر سے اپنا جواب سننا چاہتی ہوں اور میں پھر سے سوال دوہرا رہی ہوں کہ میری بہن میرے شوہر کبھی میرا ساتھ نہیں دیتے ہمارے گھر کے جھگڑے میں. مجھے کیا کرنا چاہیے اس حالت میں؟ شکریہ. اللہ حافظ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کا کوئی سوال آپ کے ٹیلی ویژن سیٹ کی وجہ سے، آپ کے کیبل کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، آپ یوٹیوب پہ اس کو ملاحظہ فرما سکتی ہیں، اس ایپیسوڈ کو، اس ایپیسوڈ کو. اور بہرحال اب آپ کا سوال پھر سے آیا، ان کے شوہر ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے. بہرحال شوہر نے ایک ایگریمنٹ بیوی سے کیا ہے اور اپنی زوجیت میں لے کر آئے ہیں تو واجب ہے ان کے اوپر کہ اپنی زوجہ کا پورا حق ادا کریں. نان و نفقے کا خیال رکھیں، ان کی کپڑے کا خیال رکھیں، ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھیں. چونکہ انہوں نے شادی سے پہلے اپنے اوپر ان تمام چیزوں کو شرعاً واجب کر لیا تھا، وہ ذمہ دار ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم نہیں دے سکتے. کیوں؟ اگر نہیں دے سکتے محنت کریں، کوشش کریں، کمائی کریں اور کرنے کے بعد سے زوجہ کے پورے حق کو ادا کریں. بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. ہلو، میں میسور سے ممتاز علی بول رہا ہوں. یہ شو چینل ون بہت اچھا ہے. چینل ون اور نیوز، اس میں سے نیوز بھی آئے تو بہت اچھا رہے گا. چینل ون بہت اچھا ہے، ہم لوگ بہت اچھا تھے، اس میں معلومات بہت اچھے ہوتی. شکریہ. السلام علیکم. آپ کے اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہفتے میں ایک بار حقیقت ٹوڈے ایک پروگرام ہمارا آتا ہے جو نیوز پہ منحصر ہوتا ہے، لیکن اگر روزانہ کی نیوز آپ کی مراد ہے تو انشاءاللہ ایڈمن تک انشاءاللہ ضرور ہی آپ کی فرمائش پہنچا دیں گے. دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ایڈمنسٹریشن کیا کرتا ہے. آئیے اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے. میں محمد پرویز بول رہا ہوں سورت سے. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ ہم نماز پڑھتے، روزے رکھتے، کلام پاک کی تلاوت کرتے اور پھر ہم ٹی وی دیکھتے سیریل وغیرہ، تو کیا ہماری عبادت قبول ہوگی؟ اس کا جواب دیجیے مولانا. ہم اللہ کی تمام عبادات بجا لاتے ہیں، اس کے ساتھ میں ہم خرافات ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، تو کیا ہماری عبادت قبول؟ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ پرہیز کریں، فعل حرام سے بچنا چاہیے، واجبات کو انجام دینے کے بعد امیدوار رہنا چاہیے کہ رب العزت انشاءاللہ قبول کرے گا. اور جہاں تک ممکن ہو سکے یہ اپنی حرام قسم کی روش کو چھوڑ دیں، تاکہ اللہ پر فرماتا ہے کہ ان اللہ یتقبل من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے. جس قدر یہ ہو سکے واجبات کو انجام دیں اور برائیوں سے اپنے کو بچائیں. شکریہ. اگلا سوال کیا کہہ رہا ہے؟ جی میں سجیپورہ سعادات سے ڈسٹرکٹ بجنور. میرا سوال یہ ہے کہ ہم 12ویں امام کے پیسے نکالتے ہیں، کیا وہ ہم نظر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم جو یہ ڈسٹرکٹ بجنور سے سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں جو ہم صدقہ نکالتے ہیں حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، کیا ہم وہ نظر وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، صدقے سے نظر نہیں کی جاتی ہے. صدقے کو کسی مومن متقی پرہیزگار کو یوں دے دینا چاہیے جمع کر کے. جی
अपने पास से ये नजर नियाज करें ना, नजर और नियाज अपने पास से करनी चाहिए, सदक़े की नजर कबूल भी नहीं होगी। आइए अगला सवाल लेते हैं। जी, मैं गुंटूर से बोल रही हूँ। मेरा नाम सुल्ताना है। मेरा सवाल ये है कि जो सूरह यासीन में आयत है 67, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, इस आयत पढ़ने के फायदे बताएं। और मुझे किसी ने कहा कि आयत दिन रात पढ़ सकते हैं बरजुबानी। और ये बात पूछना है सर, दूसरा सवाल कि कभी सुबह में मैं 7 बजे नहीं उठ सकती, तो क्या नमाज अदा कर सकते फजर की? एक सवाल में 2 सवाल हैं। एक तो सूरह यासीन के सिलसिले में सवाल है इनका, इसका जवाब दे दिए। सलाम की जो आयत जो है सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, जी, इस आयत करीमा को पढ़ती रहें, चूँकि ख़ुद सूरह यासीन ही अरूसुल कुरान है, कुरान की दुल्हन है, लिहाजा बहुत ताकीद की गई है कि नमाज सुबह के बाद सूरह यासीन को पढ़ना चाहिए। उसके बहुत ही खैर व बरकत के असरात मरतब होते हैं। दूसरा सवाल इनका ये कि सुबह की नमाज के लिए इनकी आँख नहीं खुलती, तो जब उठ जाती हैं, जब आँख खुले, जब सवेरा? बाहर कोशिश ये करें, अलार्म लगा लें कि नमाज को क़ज़ा न होने दें। और इन्ना कुरान अल-फज्र काना मशहूदा, नमाज सुबह के दोहरे गवाह फरिश्ते हैं, तो नमाज को अव्वल वक्त पढ़ेंगी तो जो रात का फरिश्ता है वो नेकी लिख के जाएगा कि नमाज सुबह इसने पढ़ी है, और जो दिन वाला फरिश्ता आएगा वो भी कहेगा कि इसने नमाज सुबह पढ़ी है। तो नमाज सुबह भी वाहिद वो नमाज है जिसकी गवाही 2 मासूम फरिश्ते दिया करते हैं। कोशिश ये करें कि अलार्म लगा करके नमाज को अव्वल वक्त पढ़ें। और अगर किसी वजह से नहीं आँख खुल सकी, बीमार हैं, दवाएं कुछ ऐसी आई हैं जिसकी वजह से नींद कसरत से आती है, तो जब उठें उसी वक्त वज़ू करके नमाज सुबह अदा कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल क्या है? जी, हमारे शहर का नाम है महाराष्ट्र परभनी, और मेरा सवाल ये है कि जो चैनल है ये सुन्नी है या तबलीगी है या शिया है? परभनी से, महाराष्ट्र से आप सवाल कर रहे हैं कि ये चैनल शिया है, सुन्नी है, तबलीगी है। ये शिया इस्लामी है, इंसानी है, क्या फरमाते हैं आप? देखिए, मसला ये है कि हर चैनल खुद बता देता है कि वो चैनल कैसा है। जी, जिस पर गाना आ रहा है, म्यूजिक आ रही है, लोग पहचान जाते हैं। इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस की बातें नकल की जाती हैं। लिहाजा कुरान और हदीस की बातें जिस चैनल से नकल हो रही हों, उस चैनल को फ़िरक़ों में नहीं बांटा जाता है, वो इस्लाम का चैनल कहा जाता है। तो विन चैनल जो है वो किसी एक फ़िरक़े का चैनल नहीं है। हमारे इस चैनल से हिंदुओं ने भी सवालात किए हैं, हमारे इस चैनल से यहूदियों ने भी सवाल किए हैं, यूरोप अमेरिका से अक्सर व बेशतर आपने हमारे सामने सवालात रखे हैं। तो ये एक इंसानी ज़िंदगी के जो सवाल हैं उसको बयान कर देता है। पूछने वाले पूछते हैं, हम उसका जवाब दे देते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सवाल कुंजी है इल्म की, तो लिहाजा जो पूछता है सवाल हम उसका जवाब दे देते हैं। लिहाजा हम किसी फ़िरक़े की तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं, हम फ़िक़्ह अहले बैत की तर्जुमानी कर रहे हैं, फ़िक़्ह पैगम्बर अकरम की तर्जुमानी कर रहे हैं, पैगाम कुरान की तर्जुमानी कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जितने भी फ़िरक़े हैं ज़माने पैगम्बर में नहीं थे जी, और पैगम्बर का एक इरशाद है कि या अली अंत व शियतों का हुमुल फायज़ून। तो जो फ़िरक़ा ज़माने पैगम्बर में था बस वही फ़िरक़ा इस्लामी फ़िरक़ा है। बाद में जो है वो शाखें बनी हैं, तो जो शाखें बनी हैं तो उन शाखों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि पैगाम इस्लाम इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है भाई कि मैं संगीत का बहुत शौकीन हूँ, तो संगीत जायज़ है, सुनना जायज़ है कि नाजायज़ है, जरा बता दीजिए। हमारे भाई संगीत के बहुत शौकीन हैं, ये जायज़ है या नाजायज़ है? खुद इनका कॉन्शियस कह रहा है कि नाजायज़ है। जो सवाल इन्होंने किया है जायज़ है कि नाजायज़, इनका ज़मीर कह रहा है कि नाजायज़ है। वो हमारी ज़बान से सुनना चाहते हैं, तो म्यूज़िक का सुनना जायज़ नहीं है। जिस किस्म की म्यूज़िक ये हाँ सुनते रहते हैं वो सुनना जायज़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम सुल्तान अली है और मैं मुसलमान का रहने वाला हूँ। हुजूर मेरे को सवाल ये है, जो बहुत दिन से परेशान हूँ, नमाज़ी से बहुत बार ऐसे मतलब नहीं कर पाते नमाज में। जैसे सिंगर लेने के दौरान में सिंगर के बाद जो है ना कभी कभी किताब की एक दिन आ जाती है, जिसके कारण मेरा सिंगर टूट जाती है, तो उसको कैसे उसको सॉल्व कर सके हम?
ہمارے بھائی پریشان ہیں، کثیر البول شاید، یا پیشاب کرنے کے بعد قطرے ان کے نکلتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ استبرا کر لے، استبرا کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد سے وہ پخانے کے مقام سے اور ختنے تک وہ 3 مرتبہ اس کو دبائیں، اور دبانے کے بعد سے پھر ختنے کو وہ 1 مرتبہ ہلکا سا جھٹکا دے دیں، اور اس طرح سے وہ 2-3 مرتبہ عمل انجام دیں گے تو جو رطوبت ہے وہ نکل جائے گی. پھر اس کے بعد غوطہ کر کے یہ اٹھ جائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے تو وہ پاک ہے. شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. ہاں جی سر، میں پونا سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. میں مسلم میں کنورٹ ہونا چاہتا ہے تو کنورٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے؟ میں ہندو بات کر رہا ہوں، نریش کوٹاری. تو میرے کو اللہ کو بہت مطلب مانتا ہے تو میں کنورٹ ہونا چاہتا ہے. یہ ہمارے ہم وطن بھائی ہیں، ہندو ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہاں تو کسی کو مسلمان وغیرہ بناتے نہیں ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں. جی بے شک. ہندوازم بھی کہتی ہے کہ اللہ نراکار ہے. جی. تو بہرحال اگر ان کا دل چاہے کسی مذہب کو اختیار کرنے، اس مذہب کی اچھائیوں کو معلوم کریں، اور جو ان کا فیصلہ ہو اس کو عمل کریں. ہندوستان آزاد ملک ہے، جس مذہب کو چاہیے اپنا. ہم کسی کو کسی مذہب کی طرف دعوت نہیں دیتے. بہت بہت شکریہ. نہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتے، نہ کسی کو کسی مذہب کے خلاف ورغلاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کیا ہے؟ میں اجمیر شریف سے بول رہا ہوں، درگاہ سے فرحان چشتی. اور میرا سوال یہ ہے کہ بس یہ ون چینل جو آپ نے چالو کیا ہے، اللہ آپ کو ترقی دے، اور بہت آپ کو مبارک ہو، اور بہت خوشی ہوئی آپ کے یہ چینل سے. پہلے تو جو آپ اجمیر سے آپ نے سوال کیا ہے، آپ نے دعا دی ہے اور اس چینل کو پسند کیا، اس کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ. اور آپ سے اور تمام ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ایک بار جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے تو اپنے ٹی وی کو میوٹ کر دیں، پیچھے کے ڈسٹربنس کو بند کر دیں، تاکہ آپ کا سوال یا آپ کی جو بات ہے ہم تک واضح طور سے پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں. میں بکسامہ پنچایت بہار سے بول رہا ہوں. ابھی الیکشن کا ماحول تھا، اس میں مسلمان 5 کینڈیڈیٹ تھے. اس میں ایک کینڈیڈیٹ نے رائے ہے کہ مسلمان میں اللہ کی جگہ پر ایک پیر کا، نزدیکی پیر صاحب کا ایک فتویٰ جاری کیے ہیں، وہ کہ اللہ پر یقین چھوڑ کے پیر پر یقین کیے ہیں. اس لیے ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ سے. یہاں ہمارے ملک میں الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی پیر صاحب فتویٰ وغیرہ صادر کر دیں تو کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ جمہوریت میں فتویٰ نہیں چلتا. جی بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں سری نگر سے سعیدہ بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جان پہچان والے ہندو ہیں، مگر وہ ماتم بھی کرتے ہیں، مولا علی کا نام بھی لیتے ہیں، زنجیر زنی بھی کرتے ہیں. کیا ہم ان کے ساتھ فرینڈ شپ رکھ سکتے ہیں؟ وہ ہمارے گھر آ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے کہ ہندوستان وہ ملک ہے کہ جہاں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں، بلکہ کثرت سے جو ہندو ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جینی ہیں، بدھی ہیں، یہ بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور احترام کرتے ہیں. اور میں خود بذات خود جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں عزادار بھی ہیں. ہماری بہن کا سوال ہے کہ ان کے یہاں، ان کے پڑوس میں ایک ایسے ہندو رہتے ہیں، فیملی رہتی ہے کہ جو عزادار ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کیا ان کے ساتھ روابط رکھنا صحیح ہے ان کے لیے؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یقیناً عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام برگزار اور منعقد کرنے کا حق سب کو حاصل ہے. اور جو بھی عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے تو یقیناً اس میں شرکت کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کیا ہے؟ میرا نام عابد زیدی ہے اور میں حیدرآباد تلنگانہ سے کال کر رہا ہوں. اور میرا مسئلہ مولانا سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 مسجدوں میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے نماز جمعہ کے لیے. ایک مسجد بڑی قدیم مسجد ہے، قطب شاہی 400 سال پرانی، اور دوسری مسجد ہے ایک تقریباً 20 سال پرانی. اور یہ قدیم مسجد میں پہلے سے ہی نماز جمعہ ہوا کرتی تھی،
لیکن یہ دوسری والی جدید مسجد میں بھی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ فاصلہ 5.5 کلومیٹر سے کم ہے۔ تو مولانا سے میرا یہ سوال ہے کہ کس مسجد کی نماز جمعہ جائز ہے ان حالات میں؟ برائے مہربانی کر اس سوال کا جواب دیجیے گا، جزاک اللہ خیرن و احسن۔ صرف حیدرآباد کا مسئلہ نہیں، اور بھی جگہوں پر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک قدیم مسجد ہے جہاں جمعہ قائم ہے، پہلے سے ہو رہا ہے، کسی بنیاد پر، انا کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پر میں نہیں جانتا، دوسری مسجد جو کہ 5.5 کلومیٹر سے کم فاصلے پر ہے وہاں بھی جمعہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مومنین کا کیا وظیفہ ہے؟ دیکھیے اصلاً یہ نادان لوگوں کا عمل ہو سکتا ہے، ورنہ اپنے عمل کو کوئی دنیا میں باطل نہیں کرتا ہے۔ جب ہم کو نماز پڑھنی ہے تو ہم اپنی نماز کو صحیح پڑھیں۔ اب رہا مسئلہ تو سارے کے سارے مراجع یہی کہتے ہیں کہ جو نماز جمعہ پہلے ہوگی وہ صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد قدیم ہے اس کو اولویت حاصل ہے۔ اب اگر کہیں ایسا ہی مسئلہ آ جائے تو اس کا واحد حل ہے، اور ہمارا مذہب تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر نزاع اور جنگ اور فساد کی باتیں ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسری جو مسجد بعد میں بنی ہے وہاں کا خطیب کھڑا ہو جائے اور ایک خطبہ دے دے، ایک موعظہ کر دے، موعظہ کرنے کے بعد سے جا کے ظہرین پڑھا دے۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ صاحب 2 خطبے بھی ہوں اور نماز جمعہ بھی پڑھائی جائے، عبادت ہی تو ہے۔ میں نے دیکھا دبئی کے اندر، دبئی میں ایک مسجد ہے جہاں کے اوپر خطیب جاتا ہے، ایک موعظہ اس نے کیا، موعظہ کرنے کے بعد چلا گیا اور جا کر کے اس نے نماز ظہر پڑھا دی۔ اور شاید ایسے موقعوں کے لیے ہی اجازت مراجع نے دی ہے کہ نماز ظہر میں بھی جمعے کے دن سورہ جمعہ بآواز بلند پڑھی جا سکتی ہے۔ خود وہاں پر بھی تو سورہ جمعہ ہی پڑھی جاتی ہے، یہاں پر بھی سورہ جمعہ ہے، وہاں 2 خطبے کی جگہ 1 خطبہ ہو جاتا ہے۔ خطبہ سن لیجئے، نزاع اور جنگ کو ختم کیجئے، اپنی عبادت کو صحیح بنائیے۔ شکریہ ناظرین کرام، اس کے ساتھ چاہ رہے ہیں بہت ہی مختصر سے وقفے پہ، آپ کہیں نہیں جائیے گا، ملاحظہ فرماتے رہیں چینل بن، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔